نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ درس غزالی کے جو موضوعات چل رہے ہیں ان میں ہمارا یہ موضوع چل رہا تھا کہ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق یہ کیا ہوتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم بات کر رہے تھے کہ جو مسلمان کا پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ اس مسلمان کے لیے انسان ایک مسلمان وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور جو دوسرا حق بنتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کے لیے مسلمان کے کو ایذا رسانی نہ کرے، ایذا نہ پہنچائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ایذا نہ پہنچائے۔ تیسرا حق امام صاحب نے جو درج کیا ہے اپنی کتاب میں وہ یہ ہے کہ مسلمان کے ساتھ تواضع سے پیش آئے، غرور اور تکبر مت کرے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، کہ اللہ تعالیٰ کسی غرور کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح پھر ایک حدیث ہے کہ غیاد ابن حمار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی کہ تم تواضع کرو یہاں تک کہ کوئی شخص کسی دوسرے پر فخر نہ کرے۔ تو فخر کس بات کا؟ کہ ہم بھی مٹی سے بنے، وہ بھی مٹی سے بنا، جو دوسرا انسان ہے وہ بھی مٹی سے ہی بنا ہے، ہم سب مٹی سے بنے ہیں، تو فخر کس بات کا؟ اور یہ ایک غرور ہی تو تھا جس کی وجہ سے شیطان راندہ درگاہ ہوا، ورنہ شیطان نے بڑی عبادت کی تھی، سب کچھ کیا تھا، لیکن غرور کیا، سب ملیا میٹ۔ اور یہ حدیث ہے کہ حاکم اور نسائی کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تکبر اور غرور نام کو بھی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ بیوہ اور مسکین اور محتاج شخص کے ساتھ جا کر اس کی حاجت روائی کرنے میں بھی کوئی عار محسوس نہ کرتے۔ یہ تیسرا حق ہوا۔ چوتھا حق یہ ہے کہ مسلمان کہ کسی مسلمان کی چغلی نہ کھائے، اور یہ بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے کہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور تو چغلی نہیں کرنی، اور چغلی یہ ہے کہ جی فلاں نے فلاں کی غیبت کی اور آپ نے فلاں کو جا کے بتا دیا کہ فلاں تمہاری غیبت کر رہا تھا، تو یعنی غیبت سے بھی ایک سٹیپ آگے ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ غیبت ہی نہیں کرنی چاہیے، دوسری بات یہ کہ غیبت کوئی کرے تو اس غیبت کو آگے نہیں پہنچانا چاہیے، یہ چغلی کھانا ہوتا ہے۔
پانچواں حق یہ ہے کہ اگر آپس میں ہماری رنجش پیدا ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ ملاقات ترک نہ کریں. یعنی ہماری جو بائیکاٹ ہوتا ہے کسی بھی مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ، اس میں 72 آورس، 72 گھنٹے، 3 دن، 3 دن سے زیادہ کسی کے ساتھ قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے. اور اگر دوسرا بندہ کر رہا ہو تو آپ اعلان کر دے کہ جی میرا اس سے اب کوئی قطع تعلق نہیں ہے، تعلق ہے میرا اس سے، میں اس سے تعلق بحال رکھنا چاہتا ہوں، میرے دروازے کھلے ہیں، یہ جب بھی واپس آ جائے. اور ایک آدھ دفعہ خود بھی میسج کر دے یا کال کر کے کہہ دے کہ جی میرا آپ سے تعلق ہے، ورنہ پیغام پہنچا دے کہ جی میری طرف سے کوئی قطع تعلق نہیں ہے، میرے دروازے کھلے ہیں، جب بھی آؤ، ملو، کھانا کھاؤ، اور میرے اندر کوئی رنجش نہیں ہے تمہارے لیے. تو 3 دن سے زیادہ کسی کے ساتھ بھی بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ حدیث ہے کہ جی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. بخاری و مسلم. بخاری اور مسلم میں یہ حدیث آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلم کے لیے، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے، کہ وہ دونوں باہم ملیں تو ایک ادھر منہ پھیر لے اور دوسرا ادھر. اور ان دونوں میں بہتر وہ شخص ہے جو سلام کی ابتدا کرے. یعنی ایک اگر 3 دن گزر جاتے ہیں تو پھر جس نے اس بائیکاٹ کو ختم کر دیا، قطع تعلق کو ختم کر دیا، وہ بہتر ہے. اسی طرح ابو داؤد اور حاکم میں یہ روایت آئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی غلطی معاف کی، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی لغزشوں سے درگزر فرمائیں گے. تو اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ جی اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے قیامت کے دن، تو ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھے. کوئی زیادتی کرے آپ کی ذات پہ، اس کو معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر دیں. اور اس کا آپ کو نقصان نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ آپ تو سمجھیں گے کہ جی آپ کے دل میں خلش رہ جائے گی کہ جی میں نے اس کو کیوں معاف کیا، لیکن الٹیمیٹلی آپ کے دل میں سکون آ جائے گا کہ بس چھوڑو، میں نے معاف کر دیا، بات ختم ہو گئی. آپ کا اپنا دل، آپ معاف کریں گے تو آپ خود ہی اس کو بھول جائیں گے. ایک بیڈ میموری ہوگی، ایک جو ہے وہ غلط قسم کی یادیں ہوں گی، بری یادیں، وہ خود ہی دل سے محو ہو جائیں گی. جب معاف کر دیا تو پھر بھول گئے آپ. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو پھر قیامت کے دن معاف کر دے گا. اس کے بعد جو ہے وہ چھٹا حق ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ بقدر وسعت اور ہمت کے حسن سلوک کرے، خواہ وہ اس قابل ہو کہ اس پر احسان کیا جائے یا نہ ہو. اور مسلم میں یہ روایت آتی ہے کہ ما نقص مال من ما نقص مال من صدقہ، کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی. ما نقص مال من صدقہ وما زاد اللہ رجلا بعفو الا عزا. اور عفو اور درگزر سے عزت ملتی ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے انکسار کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اسے بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح طبرانی اوسط میں ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے بعد عقل کا اصل تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ اور ہر نیک و بد کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو یہ تو چھٹا حق ہو گیا حسن سلوک کا اور صدقہ کا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ساتواں حق یہ ہے کہ کسی مسلمان کے پاس اس کی اجازت کے بغیر نہ جائے، بلکہ اگر جانے کی ضرورت ہو تو پہلے 3 مرتبہ اجازت لے لے، اگر اجازت نہ ملے تو واپس ہو جائے۔ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الاستئذان ثلاث، فالاولی یستنصتون، والثانیہ یستصلحون، والثالثہ یأذنون او یردون او او یردون۔ تو اجازت 3 مرتبہ لی جاتی ہے، اس لیے کہ بعض اوقات پہلی مرتبہ اجازت مانگنے پر لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، دوسری مرتبہ اجازت دینے یا نہ دینے کے سلسلے میں باہم صلاح مشورہ کرتے ہیں، اور تیسری مرتبہ اجازت دیتے ہیں یا واپس کرتے ہیں۔ تو کسی بھی آپ نے اگر کسی فون کی گھنٹی ماری ہے یا کسی کے گھر دستک دی ہے، تو یا آپ نے کسی کو ای میل بھیجی ہے، میسج بھیجا ہے، تو وہ 3 دفعہ آپ میکسیمم میسج بھیجے، اگر اگلا بندہ نہیں رپلائی کرتا تو پھر خاموش ہو جائیں کہ اس کی طرف سے اجازت نہیں ہے، کنسنٹ نہیں ہے، اور آپ کے اندر یہ ہو کہ یا اللہ میری طرف سے تو اس بندے کے لیے دروازے کھلے ہیں، اب یہ جب بھی چاہے تو میرے میسج کا، میرے پیغام کا، میرے مراسلے کا، میرے خط کا جواب دے دے۔ ساتواں حق یہ ہے کہ تو یہ تو ہو گیا ساتواں، اور آٹھواں حق یہ ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے اور ہر شخص کے ساتھ اس کی اہلیت کے مطابق گفتگو کرے۔ جاہل کے ساتھ علم و فقہ کی باتیں کرنا اور کسی کم فہم کن ذہن کے ساتھ نکتہ رسی اور دقیقہ سنجی کا ثبوت دینا بجائے خود جہالت ہے۔ تو اس میں مخاطب اور متکلم دونوں کے لیے ایذا ہے۔ تو لوگوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے اور ان کی عقل کے مطابق، ان کی فہم کے مطابق بات کرے۔ ایک بچے کے ساتھ بات کرنی ہے تو بچوں کی زبان میں بات کرے، ایک عالم کے ساتھ بات کرنی ہے تو عالمانہ زبان میں بات کرے، ایک عام شخص کے ساتھ بات کرنی ہے تو عام فہم زبان کے اندر بات کی جائے۔ نواں حق یہ ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرے اور بچوں پر رحم کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من لم یؤخر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا، جو شخص ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، یعنی من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا بھی اللہ کی تعظیم ہے۔ تو ویسے تو بوڑھا کوئی بھی شخص ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، تو تعظیم کریں، لیکن اگر آپ مسلمان بھی ہو بوڑھا شخص تو پھر اس کی تعظیم کرنا وہ اتنا افضل ہے کہ جیسے آپ اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں، اور اگر آپ کسی غیر مسلم بوڑھے کی بھی تعظیم کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ عزت سے پیش آ رہے ہیں، تو وہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ایک عمل ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی عزت کر رہے ہیں۔ اسی طرح بچوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور یہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ معمول تھا۔
اور احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے تشریف لاتے اور راستے میں بچے ملتے تو آپ ان کے پاس ٹھہرتے، بعض بچوں کو سواری کے جانور پر اپنے سامنے اور بعض کو پیچھے بٹھاتے، جو بچے پیچھے رہ جاتے وہ صحابہ کی سواریوں پر آگے پیچھے بیٹھ جاتے، تب یہ قافلہ منزل تک پہنچتا، اور بعد میں وہ بچے جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں بیٹھنا نصیب ہوتا اس سعادت پر فخر کرتے اور دوسروں کو بھی جتاتے، جو بچے آگے بیٹھتے وہ پیچھے بیٹھنے والوں پر فخر کرتے۔ تو بچوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ بہت ہی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ تو یہ ہیں جی مسلمان کے مسلمان پر 9 حقوق، اور انشاءاللہ جو 10واں حق ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، پھر اس کے بعد 11واں 12واں حق، پھر 13واں حق، طرح ایک حق اور ایک دن، یہ انشاءاللہ اس پہ گفتگو جاری رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔